حاضرین محترم، ڈاکٹر عقیل احمد صاحب کے خطاب کے دوران صدر مجلس نہایت ہی روحانی شخصیت پیر طریقت الحاج پیر سید ظفر اقبال شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سجادہ نشین دربار عالیہ لاسانیہ حسینیہ علی پور سیدہ شریف، آپ مجلس کی زینت بنے اور کرسی صدارت پر تشریف فرما ہوئے، ہم اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ حاضرین محترم، اب میں دعوت تشریف لاتے ہیں اور تصوف علامہ اقبال کے افکار کی روشنی میں اس عنوان سے گفتگو فرماتے ہیں۔ محترم ڈاکٹر طاہر حبیب درولي صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صدر احترام صدر مجلس حضرت قبلہ پیر طریقت سید ظفر اقبال شاہ صاحب، سجادہ نشین علی پور شریف، میزبان محفل حضرت قبلہ پیر سید محمد اظہر الحسن گیلانی صاحب، سجادہ نشین خانقاہ عالیہ کلی شریف ارباب علم و دانش، اور اس انتہائی بابرکت مجلس کے قابل صدر احترام شرکاء، ہم بہت تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں پیر سید محمد اظہر الحسن گیلانی صاحب کا۔ انہوں نے جو ایک فروغ نور کا، فروغ علم کا اور آگہی و شعور کو بڑھانے کا یہ سلسلہ شروع کیا ہے تصوف سیمینارز کی صورت میں، اس میں ہمیں بھی آنے کا موقع دیا، اہل علم سے سننے کا، اپنے علم کو بڑھانے کا، اپنی اصلاح کرنے کا اور اپنے آپ کو مزید بہتر بنانے کا، تصوف سے فقہ فیوزات کو اپنی ذات میں سمیٹنے کا موقع دیا۔ موضوع میرا جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، علامہ اقبال اور تصوف۔ حاضرین گرامی قدر، علامہ اقبال اور تصوف کا تعلق اتنا گہرا ہے کہ تصوف کو الگ کر کے علامہ اقبال کی فکر کے کسی بھی گوشے اور کسی بھی جہت کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ علامہ اقبال نے مشرق و مغرب کے فلسفوں کو ان کے اصل سرچشموں سے، ان کے اساتذہ سے پڑھا سیکھا، لیکن زندگی بھر جو استدلال قائم کیا اپنی تہذیب کی برتری کے لیے، دین کے لیے اور دین کے پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے، اس پر انحصار اس فلسفے پر نہیں کیا بلکہ تصوف پر کیا، تصوف کی تعلیمات پر کیا، تصوف کی اپروچ پر کیا۔ کہنا یہ چاہیے کہ علامہ کی اگر آپ فکر کو دیکھیں تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ علامہ نے تصوف کی جو بنیادی اپروچ تھی انسان کو بنانے کے بارے میں، تشکیل ذات کے بارے میں، انسانی معاشرے کی تشکیل کے حوالے سے، اس اپروچ کو ایسے انداز سے ریوائیو کر کے پیش کیا گویا علامہ نے تصوف کی ایک لحاظ سے تجدید کی، اور آج کی سوسائٹی میں، آج کے ذہن کو یہ بتایا کہ تصوف کی اہمیت آج نہ صرف تصوف کو ماننے والوں بلکہ انسانیت کے لیے کیا ہے۔ شاعری کو دیکھیں، علامہ کی نثر کو دیکھیں، علامہ نے اکابر جو صوفیاء کی تعلیمات تھیں، جیسے کہ علامہ نے خود فرمایا شنید وانچ پاکانی امت تراب انداز رندان گفتم، میں نے آپ لوگوں کے سامنے کوئی نئی بات نہیں کی، علامہ کہتے ہیں، جو اس امت کے پاکوں سے میں نے سیکھا انداز رندانہ آپ کے سامنے بیان کر دیا اور آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تو علامہ نے تصوف کی اپروچ کو، اس انداز سے تصوف کی تعلیمات کو، تصوف کے نظام کو اس انداز سے آج کے ذہن کے سامنے رکھا جس سے ہمیں اس کی اہمیت اور اس کی عملیت، اس کی عملی جو اس کی سگنیفیکنس ہے، معنویت ہے، وہ کھل کے ہمارے سامنے آئی۔ علامہ تصوف کی بات کرتے ہیں، با مقصد تصوف کی، یہ مراقبے، یہ ذکر نیم شبی سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ علامہ اس تصوف کی بات کرتے ہیں جو انسان کو اس عالم مادی سے اٹھاتا ہے اور عالم بالا کے ساتھ، عالم قدس کے ساتھ متعلق کر دیتا ہے، اور انسان کو وہ حوصلہ دیتا ہے کہ وہ اپنے اس منصب تک پہنچے، اس منصب کو پہچانے جس نے اسے مسجود ملائک بنایا تھا۔ بہت سی جہات ہیں حاضرین گرامی، جب آپ علامہ کے تصوف کو، تصوف کی علامہ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، تصوف کے بارے میں جو علامہ کی تعلیمات ہیں،
جب ہم ان پہ بات کرتے ہیں. میں ایک آدھ جہد پہ اس موقع کی مناسبت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس موقع سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. علامہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم اس کائنات پہ غور کرتے ہیں, اس کائنات کی حقیقت پہ غور کرتے ہیں, اس کائنات کے خالق کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی شعور نے کئی طرح سے وہ کوششیں کی. اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے فلسفے نے بھی کوشش کی, شاعری نے بھی کوشش کی, اور اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے تصوف نے بھی کوشش کی. لیکن فرق ہے. علامہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں فلسفے کی اور جہاں شاعری کی پرواز رک گئی, تصوف اس سے آگے بڑھا, اور تصوف نے اپنے فالوورز کو, اپنے اوپر کاربند رہنے والوں کو انسانی حدود اور جو انسانی شعور کی حد بندیاں ہیں, لیمیٹیشنز ہیں, ان سے گزر جانے کا حوصلہ اور جسارت دی. اور یہ حوصلہ دیا کہ وہ اللہ کی ذات کا ایسا عرفان حاصل کر سکیں کہ وہ مقام مشاہدہ تک پہنچیں. آپ دیکھیں, میں یہاں علامہ کی اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. علامہ فرماتے ہیں, ریلیجن in its more advanced forms rises higher than poetry. It moves from individual to society. In its attitude towards the ultimate reality, it is opposed to the limitation of man. It enlarges his claims and holds out the prospects of nothing less than a closest vision of the reality. The essence of religion is faith. حاضرین گرامی, علامہ نے خود لکھا ہے کہ یہاں ریلیجن سے مراد تصوف ہے. علامہ یہ فرماتے ہیں شاعری کے پاس کہنے کو بہت کچھ اور ایک بڑا سپیس ہوتا ہے, لیکن پھر بھی حقیقت کو گرفت میں لے آنے کے حوالے سے شاعری سے بھی بلند تر اگر کسی کی پرواز ہے تو وہ تصوف کی ہے. شاعری خیال ہے اور تصوف حقیقت ہے. علامہ یہ فرماتے ہیں کہ تصوف یہ حوصلہ دیتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ ویژن آف ریئلٹی, حقیقت کا براہ راست مشاہدہ جو ہے اس تک پہنچنے کا کی استعداد حاصل کر سکیں, اس تک پہنچنے کی سکت پا سکیں, اس تک پہنچنے کی قابلیت اور اہلیت حاصل کر سکیں. تصوف اپنے اندر وہ نظم و ضبط, وہ نظام تربیت رکھتا ہے. اور اس کا ایسنس کیا ہے؟ علامہ کہتے ہیں اس کا ایسنس ایمان ہے. یعنی تصوف کھڑا ہی ایمان پر ہے. آج ہم جو یہاں بیٹھے ہیں, ہم کس لیے بیٹھے ہیں؟ ہم حدیث احسان میں بیان کیے گئے تصوف احسان کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں. حدیث جبریل میں جو احسان کی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی, اس کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ وہ ایمان کا جوہر ہے. اسلام, ایمان اور احسان, یہ تین باتیں جو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی. ترتیب کیا ہے؟ اسلام ایک عمل ہے, ایمان اس کی نیت ہے. ایمان بھی ایک عمل ہے اور احسان اس کی نیت ہے. یہ اس لیے علامہ کہہ رہے ہیں کہ جو احسان ہے, جو تصوف ہے, اس کا ایسنس کیا ہے؟ یہ کھڑا کس پہ ہے؟ یہ ایمان پہ کھڑا ہے. اسلام تب کامل ہوتا ہے جب وہ ایمان پہ کھڑا ہو, اور ایمان تب کامل ہوتا ہے جب احسان کے ذریعے سے اسے ریفائن کر کے محض خیال سے اور نظریے سے اور عقیدے سے گزار کے مشاہدے میں بدل دیا جائے. یہاں تک تصوف لے کے آتا ہے. اور کیسے لے کے آتا ہے؟ یہاں پھر میں آپ کے سامنے علامہ کی ایک کوٹیشن رکھنا چاہوں گا. علامہ فرماتے ہیں کہ یہاں پھر میں علامہ کے الفاظ پڑھنا چاہوں گا تاکہ ہم براہ راست علامہ کے ٹیکسٹ سے استفادہ کر سکیں. علامہ فرماتے ہیں the evidence of religious experts in all ages and countries is that there are potential types of consciousness lying close to our normal consciousness. فرماتے ہیں کہ اگر ہم صوفیاء کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں, جتنے اکابر صوفیاء ہیں, ان کے تجربات کو, ان کے مشاہدات کو, ان کی روحانی واردات کو اٹھا کے دیکھیں, تو ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ جو ہمارا عام شعور ہے, اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ ہمیں شعور کے کچھ اور درجے بھی دے رکھے ہیں جن کو ابھی ہم نے ایکسپلور نہیں کیا, جن کو ابھی ہم نے دریافت نہیں کیا, جن تک ابھی ہمیں رسائی نہیں ملی. وہ بھی شعور کے درجے ہیں. If these type of consciousness open up possibilities of life-giving and knowledge-yielding experience, the question of possibility of religion as a form of higher religious experience is a perfectly legitimate one and demands our serious attention. فرماتے ہیں اگر ہم شعور کے ان درجوں کو جو اللہ نے ہمیں عطا کر رکھے ہیں,
لیکن ہم اس ظاہری عقل اور اس ظاہری جو شعور ہے اس کی قید میں رہنے کے باعث ان تک نہیں پہنچ سکے. اگر ہم شعور کے ان درجوں کو ڈسکور کر لیں تو ہم شاید اپنی ذات کے اس ارتقاء تک جا پہنچیں جو معمول میں رہتے ہوئے ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے. یعنی آپ تصور کریں کہ علامہ کے نزدیک تصوف کیا ہے. علامہ کے نزدیک تصوف سے مراد اپنی ذات کو دریافت کرنا ہے اور اپنی ذات کے ان امکانات تک پہنچنا ہے جو امکانات اللہ رب العزت نے لامحدود طور پر ہماری ذات میں رکھے ہیں. اور جب تک ہم ان امکانات کو ڈسکور نہیں کر لیتے ہمارے اندر ذات حق کی قربت کو کنٹین کرنے کا مادہ ہی پیدا نہیں ہو سکتا, استعداد ہی پیدا نہیں ہو سکتی. اب یہ کام تصوف کیسے کرتا ہے؟ علامہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ تصوف نے اپنے پورے نظام کو پوری انسانی فطرت کو پیش نظر رکھ کر تشکیل دیا ہے. یعنی انسانی فطرت کیا ہے, انسانی مزاج کیا ہے, اور انسانی فطرت کے کون سے پہلو ایسے ہیں جو انسان کے لیے پر بن سکتے ہیں, اور انسانی فطرت کے کون سے پہلو ایسے ہیں جو اس کے لیے بوجھ اور رکاوٹ بن سکتے ہیں. ان سب کا تعین تصوف نے کیا ہے. تو جب آپ تصوف کو ان حوالوں سے دیکھتے ہیں تو اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ذات کے پوشیدہ امکانات کے تک پہنچنے کے اہل بن جاتے ہیں. اس لیے علامہ فرماتے ہیں کہ صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ انسان, بلکہ انسانی دانش اس پہ متفق ہے کہ انسان کی شخصیت ارادہ, عقل اور احساس پر مبنی ہے. عام طور پہ ہم ارادے کو یا عقل کو فعال کر کے اپنی شخصیت کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ صرف ارادے کو یا صرف عقل کو بدلنے سے انسان کی ذات میں تبدیلی نہیں آتی, بلکہ اس کے ساتھ پورے احساس کو بدلنے سے. یعنی چاہے آپ کی سوچنے کی صلاحیت ہے, چاہے آپ کی ارادے کی صلاحیت ہے, یا آپ کی جذبے کی صلاحیت ہے, آپ کی پسند اور ناپسند کی صلاحیت ہے, آپ کی عقل کی بنیاد پہ تجزیہ کرنے کی صلاحیت ہے, یا آپ کی ارادے کے ذریعے عمل کرنے کی صلاحیت ہے. علامہ یہ کہہ رہے ہیں جب تک آپ ان تینوں صلاحیتوں کو بدل نہیں دیتے اور منشاء خداوند کے ماتحت نہیں کر لیتے آپ کی ذات مکمل طور پر تبدیلی کے قریب نہیں آ سکتی. یہ جو جامع پیٹرن ہے علامہ فرماتے ہیں یہ صوفیاء کے پاس ہے. اب صوفیاء کیسے بدلتے ہیں؟ صوفیاء فکر کے ذریعے بھی بدلتے ہیں, جذبے کے ذریعے بھی بدلتے ہیں, اور عمل کے ذریعے بھی بدلتے ہیں. اور اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ آغاز فکر کو بدلنے سے ہوتا ہے, سوچ کو بدلنے سے ہوتا ہے. اب صوفیاء کے نزدیک جو اپروچ ہے علامہ سے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اگر آپ اس کائنات کے بارے میں اور انسان کی حقیقت کے بارے میں صوفیاء سے پوچھیں یہ کیا ہے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا یہ کائنات جو ہمیں نظر آ رہی ہے یہ عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ کائنات ایک شے ہے. علامہ فرماتے ہیں صوفیاء کہتے ہیں نہیں, یہ کائنات شے نہیں ہے, یہ کائنات ایک عمل ہے, یہ ایک عمل ہے. اور فزکس کے طلباء علماء جانتے ہیں کہ آج کی سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو عمل نہ ہو, ہر چیز فی الاصل عمل ہے. علامہ یہ کہتے ہیں یہ کائنات ایک عمل ہے. یہ کس کا عمل ہے؟ یہ ذات خداوند کا عمل ہے. اب ذرا غور فرمائیں کتنی ڈیپتھ میں جا کے علامہ تصوف کے حقائق اور تصوف کے جو جوہر اور گوہر ہیں وہ سمندر کی تہہ سے نکال کے ہمارے سامنے لا رہے ہیں. فرماتے ہیں یہ کائنات ذات خداوند کا عمل ہے. تو میں کیا ہوں؟ میں بھی اس کائنات کا حصہ ہوں, میں بھی ذات خداوند کا ایک عمل ہوں. فرق یہ ہے یہ کائنات بے شعور عمل ہے اور میں ذات خداوند کا باشعور عمل ہوں. ذرا اس تصور پہ تنہا بیٹھ کے غور کیجئے گا تو آپ اپنے مقام کی ذرا خوشبو سونگیے گا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں اللہ کی نگاہ میں اور اللہ کی شان تخلیقیت کے اندر. علامہ یہ کہتے ہیں اس تصور کو جب آپ سمجھ لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ عمل در عمل ذات حق کا قرار پاتے ہیں. یہی وہ مقام ہے جہاں علامہ فرماتے ہیں خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ وہ شعور ہے جہاں علامہ تصوف کی انڈرسٹینڈنگ ہمیں دے کے لانا چاہتے ہیں. اب وقت کم ہے, میں صرف علامہ کی ایک مختصر سی نظم آپ کے سامنے رکھ کے اجازت چاہوں گا اس بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کہ علامہ کے نزدیک تصوف خودی کی نگہبانی کا نام ہے. نمبر 1. نمبر 2,
علامہ کے نزدیک تصوف اس کائنات اور خالق کائنات کے اس عرفان کا نام ہے جہاں کوئی سائنس، کوئی شاعرانہ شعور اور کوئی فلسفہ نہیں پہنچ سکتا۔ علامہ کے نزدیک تصوف اپنی ذات اور اپنے شعور کے غیر دریافت شدہ ڈومینز کو دریافت کرنے کا نام ہے۔ علامہ کے نزدیک تصوف اس کائنات کے اندر ذات حق کے زندہ اور باشعور عمل کے طور پہ زندہ رہنے اور گزر بسر کرنے کا نام ہے، اور اپنے شعور کو ذات حق کے شعور کے اندر فنا کر کے اس کائنات میں متصرف ہونے کا نام ہے۔ علامہ کی ایک بہت مختصر سی نظم ہے جس کا عنوان ہے تصویر اور مصور۔ فرماتے ہیں تصویر جب بن گئی تو اس نے اپنے مصور سے کلام شروع کر دیا، یعنی ہم تصویر ہیں اور ہمارا کوئی مصور ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہا تصویر نے تصویر گر سے نمائش ہے میری تیرے ہنر سے، ولیکن کس قدر نامنصفی ہے کہ تو پوشیدہ ہو میری نظر سے۔ یہ تصویر جب بن گئی اس نے مصور سے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ میں تیرے کمالات کا اظہار ہوں، ساری دنیا مجھے دیکھ کے تجھ تک پہنچے اور میری آنکھ تجھ تک نہ پہنچے، کیا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ میں تیرے شعور سے اور تیری دید سے محروم رہوں؟ اب مصور نے جواب دیا گراں ہے چشم بینا دیدہ ور پر، جہاں بینی سے کیا گزری شرر پر، نظر درد و غم و سوز و تب و تاب اے نادان قناعت کر خبر پر۔ مصور نے کہا ہے تصویر یہ مطالبہ نہ کر، یہ بہت بڑا مطالبہ ہے۔ یہ مطالبہ کرتے کرتے موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ تو نے شرر کو نہیں دیکھا، شرر چھپا ہوا تھا، اس سے مشاہدے کی جو بیتابی تھی وہ سامنے لے کے آئی، فنا ہو گیا، تڑپا، سراپا گداس بنا اور اپنی جان سے گیا۔ جو تجھے خبر ملی ہے نا کسی پہ قناعت کر لے، مشاہدے کی طرف نہ آ۔ لیکن تصویر کہاں رکنے والی تھی؟ شہباز کب باز آتے ہیں، وہ تب ہی رکتے ہیں جب منزل پہ پہنچتے ہیں۔ تو علامہ کہتے ہیں تصویر نے کہا خبر عقل و خیرت کی ناتوانی، نظر دل کی حیات جاویدانی، نہیں ہے اس زمانے کی، نہیں ہے اس زمانے کی تگ و تاز سزاوار حدیث لنترانی۔ علامہ کہتے ہیں کہ تصویر نے پھر کہا نہیں، خبر کا مطلب یہ ہے کہ عقل تھک گئی، عقل اپنی منزل تک نہیں پہنچی، عقل کے لیے سنی سنائی بات رہی۔ وہ پہلا زمانہ ہو تب جب لنترانی کہا جاتا تھا، اب ہم بہت ترقی کر چکے، انسانی شعور بہت آگے بڑھ گیا، اب میرے موالدے اور ہیں، اب میرے انتباسات اور ہیں، میرے سوالات اور ہیں، میرے موالدوں کا، میرے انتباسات کا، میرے کانفیڈنس کا، میرے کوسچنز کا جواب خبر نہیں نظر ہے، جہاں جاتی ہے تو جائے۔ عبدالطیف بٹائی نے کہا تھا میں تنہا اور میرے پاؤں میں چھالے، برستی گٹا کے گنگو سائے، فضا ایسی جیسے شیر کوئی کہیں کھڑا ہو اپنا سر اٹھائے، جب سہارا دے مجھے ہے جوش الفت، کمی میری طلب میں نہ آئے، میں بے خوف ہو کے دریا میں کودوں، بلا سے جان جاتی ہے تو جائے۔ مجھے نظر کی ضرورت ہے، خبر کی ضرورت نہیں۔ تو پھر مصور نے کیا جواب دیا؟ تو ہے میرے کمالات ہنر سے نہو نو میر، اپنے نقش گر سے میرے دیدار کی ہے ایک یہی شرط کہ تو پنہا نہ ہو اپنی نظر سے۔ یہ اقبال کا تصور ہے۔ علامہ نے کیا جواب دیا مصور نے تصویر کو؟ اے تصویر تجھے میں نے خالی خولی اپنے کمالات کا مظہر نہیں بنایا، اس میں کوئی راز ہے، تیرے اور میرے درمیان ایک راز ہے۔ وہ راز کیا ہے؟ وہ جو میں نے پہلے عرض کیا۔ علامہ نے کہا یہ کائنات ذات خداوند کا عمل ہے، ایکشن آف گاڈ، اور لیونگ اینڈ آرگینک ایکشن آف گاڈ، اور انسان اس عمل خداوند کا باشعور حصہ ہے۔ اپنی آپ سے نگاہ نہیں ہٹانا، اپنی حقیقت سے نگاہ نہ پھیرنا۔ یہ علامہ کی تجدید ہے حاضرین گرامی تصوف کی۔ یہ علامہ کا تصور خودی تھا کہ علامہ نے تصوف کو عرفان خداوند کے منہج اور سسٹم کے طور پہ انٹروڈیوس کروایا، متعارف کروایا، اور اس کے ساتھ تعمیر ذات کے سسٹم کے طور پہ انٹروڈیوس کروایا۔ اور جیسے پہلے میں نے علامہ کی پہلی کوٹیشن بتائی تھی، فرام انڈیویجول ٹو سوسائٹی، معاشرے کی تعمیر کے سسٹم کے طور پہ انٹروڈیوس کروایا۔ آج ہمیں حاضرین گرامی ایسے افراد کی ضرورت ہے، اس سوسائٹی کو، اس ملک کو ان افراد کا انتظار ہے جو شفاف ہوں،
جو ایسی تصویریں ہوں مصور کے پیغام کے حقیقی مظہر اور امین ہوں، اقدار پہ کمپرومائز نہ کرنے والے ہوں، مصور کی منشا کو کائنات کی منشا بنانے کا حوصلہ، ہمت، استعداد اور اہلیت رکھنے والے ہوں۔ یہ اقبال کا تصوف ہے جسے سمجھنے کی اور ہمیں اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔